السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان اللہ و ملائکتہ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو وسلموا تسلیما اور سلام کہا کرو
اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کی کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیو، آج جس عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اس سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آپ پر درود پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ چند ایک فوائد مختصر سے وقت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ خالق و مالک کے کائنات سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں ان فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی ہستی بھی، آپ کی ذات بھی اور آپ کی بات بھی برکتوں والی ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات میں بھی برکات رکھی تھیں اور آپ کے ہر فرمان میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی۔ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کے کلمات کہنا، رب کریم نے ہمارے لیے اس میں کس قدر منفعتیں، کس قدر فوائد، کس قدر مضبوط راز رکھے ہیں اللہ رب العزت نے، صرف آپ پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اور پھر درود پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی چھوٹا سا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ آپ حیران ہوں گے کہ رب کریم خود اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ آپ درود بھیجے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وملائکتہ، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، جتنے فرشتے، اللہ کے تمام فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے آسمانوں پر کوئی جگہ خالی نہیں، ایک بالشت جگہ بھی آسمانوں پہ خالی نہیں، الا ملک قائم و ملک راکع و ملک ساجد، کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہے، کوئی اللہ کا فرشتہ رکوع میں پڑا ہوا ہے،
کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے اور آسمانوں کے اوپر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے اندر ایک وقت میں 70,000 فرشتہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے گھر کی قسم بھی اٹھائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت اللہ الحرام کے بالکل اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور کے اندر ایک وقت میں 70,000 فرشتہ رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت المعمور میں عبادت کر لی ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یؤتی یوم القیامت بجہنم، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کی 70,000 لغام ہوں گی، 70,000 لغامیں ہوں گی جنہیں تھامنے والا ایک ایک لغام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ 70,000 لغام اور ہر لغام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے، یجرونہا، وہ اس اللہ کی جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے میدان محشر میں۔ کیلکولیشن ہو سکتی ہے کتنے اللہ کے فرشتے ہیں؟ اللہ بھی رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے نورانی ملائکہ بھی رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جو کام میں رب کریم عرش معلیٰ سے کرتا ہوں میں رب تمہیں بھی اس کا حکم دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھیجا کرو، میرے محبوب پر سلام بھیجا کرو۔ جب تم میرے محبوب پر درود بھیجو گے، سلام بھیجو گے، میں رب کریم تمہاری زندگی کو آسان، خوبصورت، بہترین، پائیدار اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں تمہارا نصیب اور مقدر بنا دوں گا اگر تم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا میرے محبوب پر درود پڑھنا بنا لیا۔ اور آج تھوڑا سا ہم نے یہ بھی اندازہ کرنا ہے کہ ہماری محفلوں کے اندر، ہماری مجالس کے اندر ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تجارت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہماری جو بھی مصروفیت ہے، کیا کبھی ایسے ہوا کہ میری زبان رسول اللہ پر درود بھیجنے میں تر رہی ہو؟ اگر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی باتوں پہ گھنٹوں ضائع کر دیے، لیکن کبھی سوچا کہ اس مجلس میں آپ نے کبھی درود پڑھا؟ بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، بڑی بڑی محافل قائم کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں دیتے ہو، ان دعوتوں پہ کبھی یہ بھی دعوت دی ہے میرے دسترخوان پہ آنے والوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو؟ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنی چیئر پہ بیٹھے ہوئے آپ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ آپ سفر کر رہے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں؟ آپ کسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، کام ہاتھوں سے ہو رہا ہے، آنکھوں سے ہو رہا ہے، زبان سے تو نہیں ہو رہا، کیا کام کو کرتے ہوئے کبھی درود پڑھا؟ اللہ کہتے ہیں میں بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ میں اپنے ایماندار بندوں سے مطالبہ کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں میں اپنے بندوں کو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے میرے ایماندار بندو میرے قرآن کو پڑھو، میرے قرآن کی طرف توجہ کرو اور سنو، میرے محبوب کے اوپر درود پڑھا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا رسول اللہ پر درود بھیجنے کا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا. کتنی مرتبہ؟ جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشراً، رب ذوالجلال والاکرام اس بندے پر آسمانوں سے 10 رحمتوں کے نزول فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 اللہ کی رحمتوں کو آپ سمیٹ رہے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا 10 خطیات، جب ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب کریم اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑا، 10 اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرا، 10 گناہ معاف کر دیے گئے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دی جاتی ہیں. وَرُفِعَ لَهُ بِهَا 10 درجات، اور میرے محبوب نے فرمایا جنت میں رب کریم اس بندے کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں. یہ کس کے فائدے ہیں؟ درود شریف پڑھنے کے. پہلا فائدہ، اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اگر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، جتنا رسول اللہ پر درود بھیجیں گے، ایک ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے رب 10 رحمت نازل فرمائیں گے، اور آپ بڑھا سکتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو، آپ سمیٹ سکتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو. رب نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، زبان چلتی ہے. اللہ کی قسم، زبان کام کرتی ہو، دماغ کام کرتا ہو، اللہ نے صحت دی ہو، عافیت دی ہو، تندرستی دی ہو، اور بندہ یہ آسان سا کام کر کے اللہ کی رحمتوں کو نہ سمیٹ سکے، میرے محبوب نے فرمایا یہ کائنات کا بدترین انسان ہے. آپ نے فرمایا، آپ اپنے ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا محبوب کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا تھا جو آج دیکھنے سننے میں آیا ہے. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے پھر آمین کہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، جاءنی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر آپ پہ درود نہ بھیجے، اس پہ رب ذوالجلال والاکرام کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے. اور میں نے کہا آمین. کیا مطلب کہ محمد الرسول اللہ کی بھی اس شخص پہ لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا نام آئے، فوراً 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 آپ پر درود بھیجنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے. اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ کے بندوں کی لعنت کا مستحق ہے، رسول اللہ کی لعنت کا جو ہے نا مستحق ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر وہ آپ پر درود نہیں بھیجتا. تو پہلا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے درود پڑھنا. گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے درود پڑھنا. درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے درود پڑھنا. نیکیوں کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے درود پڑھنا. ایک مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے جنت میں 10 درجے بلند کر دیے، 10 رحمتیں عطا کر دی، 10 گناہ معاف کر دیے اور 10 نیکیاں رب ذوالجلال والاکرام نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی. ایک
ایک ہی حدیث کے اندر 4 فائدے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا ذریعہ، دوسرا فائدہ نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ، تیسرا فائدہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سبب، اور چوتھا فائدہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ محمدی مسجد میں آنے والے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کی قسم یہ حدیث، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ درود پڑھنے کی جسے رب ہمت اور جذبہ توفیق عطا کر دیتا ہے وہ شخص ہے جو جنتی ہے، اور جنت میں پھر اللہ اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ 4 فائدے ہوئے آپ پر درود بھیجنے کے۔ 5واں فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، لوگوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو لوگ میرے اوپر درود بھیجنے والے ہیں۔ قربان جاؤں آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آیا کرتا، کبھی پانی بھر کے وضو کروا دیا، کبھی آپ کے جوڑے سیدھے کر دیے، کبھی گھر کے کام کاج کر دیے، کبھی دکان سے کوئی کرانہ لا کے دے دیا، کبھی کسی کے پاس پیغام لے کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں اسی طرح مامور تھے، مصروف عمل رہا کرتے۔ گھر بڑا کمزور، گھر کے حالات بڑے ناگفتہ، حالات بڑے پریشان کن۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ میری خدمت کرنے والا، میرا شاگرد، میرا تلمیذ، میرا ساتھی، میرا صحابی، اس کے گھر کے حالات بڑے کمزور ہیں، بیوی بچے بھی پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہے۔ آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا سل، آج سوال کرو، آج مانگو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، جی بھر کے مانگ لو، جو من میں آتا ہے مانگ لو، جو رب سے سوال کرنا ہے آج کر لو، جو کچھ آج اپنے رب سے مانگ لو گے میرا رب آپ کو وہی کچھ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کی عظمت پہ بھی قربان جاؤں، چناؤ کیا کیا ہے، دنیا کا مال نہیں، دنیا کی دل فریبیاں نہیں، دنیا کی رنگ رنگینیاں نہیں، دنیا کے عیش و آرام نہیں، دنیا کے پرسکون ماحول نہیں، دنیا کی ریل پیل نہیں۔ کہا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، محبوب میرے دل کی ایک ہی تڑپ ہے بس، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دل کی تڑپ نہیں ہے، کوئی امنگ نہیں ہے، کوئی دل کے اندر جو ہے نا وہ جذبہ نہیں ہے کسی چیز کا، صرف ایک ہی ولولہ ہے، ایک ہی دل کی تڑپ ہے، ایک ہی تمنا ہے، قیامت کے دن میرا رب مجھے محمد الرسول اللہ کی ہمزائی عطا فرمائے۔ جہاں رب اپنے محبوب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، وہاں اللہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جگہ عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ دل کا کوئی اور جو نا وہ دل کی تمنا نہیں۔ اب آپ کو بھی پتا تھا اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ نے فرمایا ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور بھی مانگنا ہے تو کچھ مانگ لو۔ کہا محبوب یہ مانگنے کے بعد زبان جنبش میں نہیں آتی، اللہ کی قسم صرف ایک ہی میرا سوال ہے، میرا رب قیامت کے دن مجھے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی اور آپ کا پڑوس مجھے اللہ عطا کر دے، آپ کا قرب مل جائے، یہ مل گیا تو مجھے سب کچھ ہی مل گیا۔ دنیا کی زندگی کی تلخیاں عارضی تلخیاں ہیں، یہ پریشانیاں عارضی پریشانیاں ہیں، یہ دکھ عارضی دکھ ہیں، یہ مصائب عارضی مصائب ہیں، لیکن آخرت کے جو دکھ ہیں وہ ہمیشگی والے دکھ ہیں، آخرت کی پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی پریشانیاں ہیں، آخرت کے مصائب و علام نا ختم ہونے والے مصائب و علام ہیں، اور دنیا کے دکھ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آخرت کے دکھوں کے مقابلہ میں محبوب صرف ایک ہی بات ہے، میرا رب قیامت کے دن مجھے آپ کی ہمسائیگی عطا فرما دے۔ کیسے ملے گی ہمسائیگی؟ اسے تو آپ نے فرمایا ایسے کیا کر، کثرت کے ساتھ درود پڑھا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے اکثرہم علی صلاۃ، جو جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجنے والا ہے، قیامت کے دن رب کریم اس کو اتنا ہی زیادہ میرے قریب فرما دیں گے۔ کیسا وہ ماحول ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا جب اللہ اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرمائے گا، جب رب اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے گا، جس قرب کے لیے صحابہ جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، آپ سے براہ راست دین سیکھنے والے، آپ سے قرآن و حدیث کو لینے والے، قرآن کی آیات و بینات کو حفظ کرنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر اپنی نگاہیں ڈال کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرنے والے، وہ بھی تڑپ رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ ہمیں عطا فرما دینا۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والے بنا دے۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا زیادہ قریب والا مقام و مرتبہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اکثرہم علی صلاۃ، جو جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہے اتنا ہی قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ کتنے فائدے ہوئے؟ ہاں جی بھول گئے؟ 5 فائدے ہوئے۔ چھٹا فائدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان کو سنو تمہاری زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے۔ جب تم مؤذن کی آواز کو سنو تمہاری توجہ پوری اذان کی طرف ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ یہ آواز لگانے والا کس کا حکم دے رہا ہے؟ کس کی آواز ہے؟ یہ اللہ کے نام کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ فرمایا جب میرے لیے بلایا جائے، جب کہا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر چھوڑ دو سارے دنیا کے کام، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی جتنی بھی مصروفیات ہیں ان کو ترک کر دو، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے پھر اس طرف آ جاؤ۔ فرمایا فقولوا مثلھا، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم نے ہی کہنا ہے، تم نے بھی وہی کچھ کہنا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ سارے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے بھی اس کے جواب میں کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن کی اذان کو جیسے جیسے سنتے جائیں ویسے ویسے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان کو مکمل کر لے پھر ثم صلوا علی، پھر کیا کرو؟ میرے اوپر درود پڑھو۔ ثم صلوا علی، اذان مکمل ہوئی، اذان مکمل ہونے کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے اوپر من صلی علی، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ بہا عشرا، رب اسے
10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں اس کے اوپر. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے اللہ سے میرے لیے اس وسیلہ کا سوال کرو. وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں ایک مقام ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مقام اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے تیار کیا ہے. ارجو ان اکون انا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جسے رب کائنات مقام وسیلہ عطا فرمائیں گے. اور درود پڑھنے والے اگر رسول اللہ کا مقام وسیلہ ہے تو پھر اللہ درود پڑھنے والوں کو بھی مقام وسیلہ کے ساتھ ہی جگہ عطا فرمائے گا. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، کیا فائدہ ہوگا؟ چھٹا فائدہ فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی اولاد سے دامن بچا رہی ہوگی، بیٹے اپنے ماں باپ سے بے رخی برت رہے ہوں گے، بیٹیاں اپنی ماں سے پہلو تہی اختیار کر چکی ہیں. کوئی نہیں جانتا یہ میرا باپ ہے، کوئی نہیں جانتا یہ میرا بیٹا ہے، کوئی نہیں سمجھتا یہ میری ماں ہے، کوئی نہیں سمجھتا یہ میری بیٹی ہے. اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی. اور جب کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ. دوسری حدیث کے الفاظ ہے وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، میرے اوپر رب کریم کی طرف سے واجب ہو چکا ہے کہ قیامت کے دن میں اس بندے کی سفارش کروں، اور جس کی سفارش محمد الرسول اللہ کر دیں گے رب کائنات اس بندے کو اپنی جنت ضرور اعلان فرما دیں گے. فرمایا میری سفارش کا حقدار بن گیا وہ شخص جس نے درود پڑھا. کتنے فائدے ہوئے؟ سارے بولیں، یہ یاد کر لیا کریں. کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ 6 فائدے ہوئے. 7واں فائدہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے تھوڑی سی جب رات کا تہائی حصہ گزرا آپ اٹھ کے آپ نے مسواک کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رکوع پڑھا. سورت آل عمران کا آخری رکوع پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، لوگو اللہ کا ذکر کیا کرو، لوگو اللہ کا ذکر کیا کرو. پھر آپ نے فرمایا جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، کپانے والی تھر تھرانے والی آ گئی ہے، قریب آ گئی ہے. کیا مطلب؟ قیامت آ گئی. جاء الموت بما فیہ، آ گئی موت، جو کچھ ہے وہ سارا کچھ لے کے. جاء الموت بما فیہ، جس کی موت آ گئی اس کی آخرت کا نظام شروع ہو گیا، اور موت کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. فرمایا جاء الموت. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود بھیجا کرتا ہوں. محبوب مجھے بتلائیں فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھا کروں. آپ نے فرمایا آپ جب درود پڑھتے ہو میرے اوپر ما شئت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. میں نے کہا محبوب آپ بیان فرما دے کتنا پڑھوں. قال الربع، چوتھا حصہ پڑھ لوں. آپ نے فرمایا ہاں چوتھا حصہ پڑھ لو. اگر چوتھا حصہ پڑھو گے تو ٹھیک ہے، ما شئت، جو آپ چاہتے ہو. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر چوتھائی حصہ سے بھی زیادہ درود پڑھو گے تو وہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا. قلت النصف،
میں نے کہا اللہ کے رسول میں پھر ایسے کرتا ہوں، آدھا ٹائم دعا کر لیتا ہوں، آدھا ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما شئتا، جو تو چاہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہتا ہے قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ایسے کرتا ہوں، میں پھر ایک حصہ اور بڑھا لیتا ہوں، 3 حصے درود اور 1 حصہ دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما شئتا، جو تو چاہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود اور زیادہ کر لے گا رب کریم آپ کو اور زیادہ خیریں، بلائیاں، برکتیں، رحمتیں آپ کے اوپر نازل فرما دیں گے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول پھر میں صرف آپ کے پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ آئے ہیں مسجد میں، آئے نماز جمعہ کے لیے آئے، پہلے تو ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ کے لیے بھی ہم بڑے اپنے اللہ کے اوپر احسان کر کے آتے ہیں کہ یا اللہ اج جمعے دا دن ہے تے میں تیرے گھر چلا ہوں، یہ ہمارا حال ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کی، جمعے کا دن بڑا قیمتی دن ہے، جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے کبھی آ کے دعا کر کے دیکھا کریں۔ ہمیں تو دنیا کی گوناگوں مصروفیات نے اس قدر الجھا کے رکھ دیا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ٹائم پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور 3 دنوں کے ایڈوانس معاف کر دیے جاتے ہیں، جو ابھی اس نے آگے کرنے ہیں وہ بھی پہلے ہی معاف کر دیے۔ یہ جمعے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ کبھی جمعے سے پہلے امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں، یا جب نماز فرضی ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اذان کے بعد جماعت سے پہلے 15 منٹ ہوتے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے آپ اپنے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں۔ صحابی کہتا ہے محبوب میں دعا نہیں کروں گا، میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آ کے ہاتھ اٹھا کے درود پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا۔ اللہ کو نہیں پتا میرے بندے کی کیا ضرورتیں ہیں، تو درود پڑھتا جا، رب آسمانوں سے تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ اور اس حدیث میں جب صحابی رسول نے کہا محبوب میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک و یغفر لک ذنبک، یاد رکھ اگر تو درود ہی پڑھتا رہے گا رب تیری دنیا کے سارے غم دھو ڈالے گا، اللہ تیری دنیا کی مشکلیں آسان کر دے گا، اللہ تیری بیماریوں لاچاریوں کو مکا دے گا، رب تیرے دکھوں کا مداوع کر دے گا۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو بھی تجھے غم ہے، جو بھی تجھے ہم ہے، جو بھی تجھے پریشانیاں لاحق ہیں، جو بھی مصائب و آلام کا سامنا ہے، جن جن مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ کی قسم تجھے اپنے رب کو کہنے کی ضرورت نہ ہوگی، تو میرے محبوب کے اوپر درود پڑھتا جا، رب تیری زندگی کے ساری مشکلیں کو آسان کرتے جائیں۔ مشکلیں حل کروانے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آئیں بیٹھ جائیں، آ کے درود پڑھنا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتا جا، پڑھتا جا۔ تیرے رب کو پتا ہے میرے بندہ بیمار بھی ہے، تیرے اللہ کو پتا ہے میرے بندے کی بیٹیاں پریشان ہیں، تیرے رب کو پتا ہے میرے بندے کے بیٹوں کی مالی حالات بڑے کمزور ہیں، تیرے رب کو معلوم ہے میرا بندہ کاروبار کے خسارے کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے، تیرے رب کو معلوم ہے میرا بندہ کن کن مصیبتوں کے گرداب میں الجھا ہوا ہے، تیرے رب کو معلوم ہے کس کس الجھن میں پڑا ہوا تیرا رب کا بندہ ہے،
اللہ کی قسم تیرا رب تیری ساری الجھنیں دور کر دے گا۔ کبھی تو آ کے دامن اٹھا کے رب کے سامنے اپنے محبوب کے اوپر درود پڑھا کر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھیجا کرو۔ تم میرے محبوب پر درود بھیجو گے، میں رب عرش معلیٰ پہ تمہارے اوپر راضی ہو جاؤں گا۔ جب میں راضی ہو گیا پھر تمہاری دنیا بھی سنور گئی، تمہاری آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔